کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ وظیفہ سچا ہے، صرف 3 بار میرے دوستو یہ وظیفہ پڑھو، تمہاری غربت اور غریبی چیخیں نکال دے گی آج۔ دیکھیں 3 وظیفے پہلے سن لو پھر آگے نہ بڑھنا۔ اگر غربت اور غریبی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہے تو یا محمد کے ساتھ استغفر اللہ یہ وہ راز بتانے لگا ہوں، صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، 2 صفر پیر والے دن۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ 3 الفاظ جس گھر میں پڑھے جاتے ہیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں اس وظیفے کو میں نے لاکھوں لوگوں پر آزمانے کے بعد آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ وہ خزانہ ہے، رب کعبہ کی قسم صرف 3 بار پڑھتے ہی اگر تمہاری غربت نہ مٹے، اگر تمہاری غریبی نہ مٹے، اے غریب پہلے سن تو صحیح، جانے سے پہلے تو سن تو صحیح کہ کبھی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھا بھی ہے، کبھی زندگی میں ایسا وظیفہ تیرے سامنے سے گزرا بھی ہے۔ پہلے مجھے بتا تو صحیح ہے غریب، پہلے بتا تو صحیح ہے وظیفہ کسی نے سنا بھی ہے؟ کوئی ایک بندہ آ کر بول دے کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہے میں جوتے سے اپنی پٹائی لگوا دوں گا۔ ایک بندہ آ کر بتا دے دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا، چیلنج شدہ وظیفہ ہے، پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، آج 2 سفر پیر کے دن کا سچا وظیفہ سن لو، آج 2 سفر پیر کے دن کا لاڈلا وظیفہ سن لو، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا، بے روزگاروں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا، یہ دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے میرے دوست، یہ تیری بیماری کو، پریشانی کو، بے اولادی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دنیا میں کہیں بھی اس وقت موجود ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، یونان، مسقط، جاپان، اٹلی، میری یہ ویڈیو جیسے ہی تم تک پہنچے کوئی بہانے نہ بنانا۔ آج غریبوں کوئی بہانہ نہیں، آج اگر تم نے یہ دن گوا دیا، آج اگر تم نے یہ دن غفلت میں لاپرواہی میں گزار دیا پوری زندگی کا پچھتاوا تیرا مقدر ہوگا۔ آج کا دن نہ گزار دینا، آج کا دن غفلت میں لاپرواہی میں نہ بیٹا نہ، ہرگز نہیں، نہ بیٹا نہ، آج کا دن نہیں، پوری زندگی غفلت میں چلی جائے لیکن آج کا دن نہ گزارنا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں، آپ نے اس عمل کو سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اگر تنہائی میں بیٹھ سکتے ہو سکون سے، اطمینان سے، تو آپ کا یہ وظیفہ دوستوں بھائیوں بہنوں گولی کی سپیڈ سے تیز اثر کرے گا۔ دیکھو کرتے کیا ہو آپ لوگ، وظیفے بتاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ساتھ میں دوست ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے دوسرے، اور وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہو۔ کیا ایسے وظیفے اثر کرتے ہیں میرے دوستوں؟ کیا ایسے وظیفے بھی اثر کرتے ہیں؟ خدا کو مانو، 50 کروڑ بھی مانگو گے آج اللہ دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تمہیں اتنا دے گا۔ دیکھو 3 وظیفے ہیں جس سے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا محمد کو پڑھنا ہے، لیکن آج یا محمد کو جس مقام پر پڑھنا ہے، لیکن آج یا محمد کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کار سے پڑھنا ہے۔ آج یا محمد کے پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا، کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں بیمار ہوں، میں لاچار ہوں۔ ایک بندہ بھی یہ الفاظ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ آج یا محمد پڑھنے والا کبھی کسی کے در پہ آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں آپ میرے تجربے سے فائدہ حاصل کریں۔ میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں نے بڑا بے وقوف بنایا کہ یہ وظیفہ ایسے پڑھ، وہ پڑھ، یہ پڑھ تیرے کام بنیں گے، لیکن خدا کی قسم میرے کام کبھی نہ بن سکے۔ میرا کوئی وظیفہ، میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی لوگوں کی جا کر، میرے وظیفے نہ اثر کیے۔ پھر میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگ گئی، میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگ گئی، اور اس کتاب میں وہ سچے وظیفے موجود ہیں کہ جس کو پڑھنے والا دوستو بھائیو بہنوں رب کعبہ کی قسم آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال یہی عمل تقریباً 3.5 سے 4 ہزار بندوں پر آزمایا، اور اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی پڑھا اس کی غریبی، اس کی فقیری، اس کی لاچاری، بیماری فوراً دور ہو گئی۔ اب میرے دوستو آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد کو دیکھیں، اس عمل کے اندر سورہ کوثر بھی ہے،
اسی عمل کے اندر اللہ پاک کا وہ نام ہے، دیکھیں استغفر اللہ بھی ہے، اور آج اس عمل کے اندر ایک ایسی دعا بھی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، جو خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے۔ اس دعا کو سنو گے تو آپ کہو گے ہائے افسوس، ہائے افسوس ہم نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہیں پڑھا، ہائے افسوس ہم نے یہ وظیفہ زندگی میں ایک بار پہلے پڑھا ہوتا تو ہماری غریبی، ہماری فقیری، ہماری لاچاری ہماری زندگی میں نہ رہتی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد کو پڑھنا ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے دوستوں، تمہیں خدا کا واسطہ میرے دوستوں، آج یا محمد کو ایسے ہی نہ پڑھ لینا۔ آج یا محمد کو آپ کو، جو میں غوث پاک، دیکھیں میرے ہاتھ میں اس وقت غوث پاک کی کتاب ہے، جو طریقہ کار بتایا جائے گا، جو ترتیب بتائی جائے گی اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ اپنی منمانی نہ کر، آج اپنی منمانی نہ کر، آج چھوڑ دے، اپنی ضد چھوڑ دے۔ تو بڑا ضدی ہے، میں جانتا ہوں، تجھے بہت ضد ہے، تجھے بہت ضد ہے، تو اپنی مت چلا، تو اپنی چلا چلا کر یہ مقام پہ پہنچ چکا ہے، تو اپنی مت چلا۔ آج میری بات مان لے میرے غریب دوست، آج میری غریب بہنوں، آج میری بات مانو، آج تمہیں سچا راز بتاؤں گا۔ اب آپ نے یا محمد کو پہلے نمبر پر ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج یا محمد کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ یہ غریب، یہ تو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو در در کی ٹھوکریں کل تک کھا رہا تھا، اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ پتہ تو کرواؤ، کہیں راتوں کو چوریاں تو نہیں کرتا، کوئی ایسے کام تو نہیں کرتا، راتوں رات کیا ہو گیا؟ یہی راز ہے اس عمل کی کامیابی کا میرے دوستو۔ یہ موقع پھر نہ ملے گا، خدا کا واسطہ۔ پہلے نمبر پر یا محمد کے ساتھ تم نے جو الفاظ شامل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں کیا پڑھنا ہے یہ سمجھو۔ اگر یہ چیزیں نہیں سمجھو گے، اسی لیے میں کہتا ہوں ہاتھ ہٹا دو موبائل سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا دو، کیونکہ یہ راز تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، سب سے پہلے آپ نے یا محمد اور اس کے ساتھ جو جملہ پڑھنا ہے وہ بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے، اے میرے دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھو، ایک بار درود شریف۔ دیکھو، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لو، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لو۔ اے میرے دوستو، جو بھی تمہیں بہتر لگے، جو بھی تمہیں یاد لگے وہ درود شریف پڑھو۔ اور فوری طور پر دیکھیں، اسی عمل کے اندر سورہ کوثر کا آج معجزہ ہے، یعنی آج وہ ترتیب سورہ کوثر کی بتائی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا، مجھے اکثر کہتے ہیں جناب ہم نے سورہ کوثر بے شمار بار پڑھی، استغفر اللہ بے شمار بار پڑھا، اللہ پاک کے کہیں نام پڑھے، لیکن آج آپ کو میرے بتائے ہوئے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، 2 سفر پیر والے دن صبح دوپہر شام کسی وقت بھی پڑھیں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، کسی جگہ بھی پڑھیں، لیکن ایک بار بیٹھ جائیں کہیں پر 1-2 منٹ کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا۔ 1-2 منٹ لگ جائے گی یار 1-2 منٹ لگ جائے گی، کوئی پورا دن نہیں لگ جائے گا۔ 1-2 منٹ میں اگر قرضے ادا ہو جائیں، 1-2 منٹ میں بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جائیں، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ والو اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا چاہیے؟ اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں، یا محمد کے ساتھ جو جملہ میں آپ کو بتا رہا تھا، المدد، یعنی کہ یا محمد المدد، یا محمد، جو چیز جس مقام پر پڑھنی ہے وہیں پڑھنی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ اور میں نے آج اس عمل میں ایک دعا شامل کرنی ہے، یہ وہ دعا ہے جو آسمان کو، دوستوں، بھائیو بہنوں، آسمان اور زمین کو چیر کر تمہارے لیے دولت لے کر آئے گی۔ اور ایک اللہ پاک کا نام اس عمل میں ایسا ہے، ایک خاص جملے کے ساتھ، دوستوں، بھائیو بہنوں، اسے آپ نے اس ترتیب سے نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ یہ چیزیں سنو گے نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہو گے لیکن سب سے پہلے درود شریف پڑھ کے سارا سلسلہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ سکون سے تنہائی میں بیٹھیں، نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی یا محمد، دیکھیں یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے، اور ساتھ میں آج آپ نے یا محمد سے مدد مانگنی ہے
किस तरह मांगनी है। या मोहम्मद अल मदद, या मोहम्मद अल मदद, या मोहम्मद अल मदद। इस तरह आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा या मोहम्मद अल मदद एक बार हो गया, या मोहम्मद अल मदद दो बार हो गया, या मोहम्मद अल मदद तीन बार हो गया। इस तरीके तरतीब से आपने ये पहले नंबर वाला वजीफ़ा मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और मैं दोस्तों भाइयों बहनों जैसे ही 7 बार पढ़ लेना, इसके बाद आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है। और अस्तग़फ़िरुल्लाह को आज देखें आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा। अक्सर देखें वजह क्या होती है मैं आपको बता दूं, अक्सर वजूहात क्या होती है वजीफ़े ना असर करने की। हमारे ऊपर अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री या हमारे गुनाहों की वजह से हम रब की पकड़ में होते हैं, हमारे वजीफ़े असर नहीं करते। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब की पकड़ से आपको छुड़वाएगा। और इसी अमल के अंदर आखिर में जो एक दुआ है, बदनज़री आप पर है जो आपकी घर गृहस्थी को खा गई है। आप पर कोई ऐसी, देखें आजकल क्या होता है, कोई बंदा किसी को देख नहीं सकता। आपका अच्छा कारोबार है, आप अच्छा खा पी रहे हैं, ये तो देखो, ये तो देखो कैसा कमा रहा है, ये तो देखो कैसे तरक्की कर रहा है। आपको उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू, आपकी उसी दिन से बर्बादी शुरू। दोस्तों भाइयों बहनों मैं भुगत चुका हूँ। इसीलिए ये राज देखे कोई वजीफ़ा आपका असर नहीं करेगा अगर जब तक बदनज़री का इलाज नहीं करेंगे। तो इस अमल के अंदर ये भी एक खूबी है कि बदनज़री, किसी ने आप पर जादू करवाया है, खारबाजी में, हसदबाजी में, कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा, दुश्मन अपनी मौत मर जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों और क्या चाहते हो, दुश्मन की दुश्मनी दूर हो जाए। जालिम शोहर, देखिए अगर आप पर जालिम शोहर मुसल्लत है, जालिम सास आप पर मुसल्लत है, शोहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, खुदा की कसम जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। और क्या चाहिए, और ज़िंदगी में क्या चाहिए, हर चीज़ मिल जाए, कर्ज़े भी अदा, बीमारियाँ भी दूर, परेशानियाँ भी दूर, हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी से मिल जाए। देखिए फिर भी तुम 1-2 मिनट नहीं पढ़ सकते, तुम्हें जल्दी है कि जल्दी जल्दी बस वीडियो काट दें, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से हो, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे आकर कहते हैं आप जल्दी जल्दी बता दो, लिख कर दे दो। यार अगर मुझे लिखना ही होता तो मैं फिर इतना चीखता समझाता क्यों तुम्हें। यार भाई देखो मेरी बात सुनो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से बात करते हो तो डॉक्टर क्या डायरेक्ट तुम्हें दवाई लिख के देता है, तुमसे 100 सवाल करता है, 100 बातें होती हैं, 100 मामला तुमसे पूछता है, 100 चीज़ें वो अपनी बताता है। तो ऐसे ही थोड़ी कोई नानी माँ का खेल है कि 3 बार ये पढ़ ले, 2 बार ये पढ़ ले। मेरे दोस्तों देखो कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब आप बोलो मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ ही नहीं, मैं यूं ही हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ, देखो इस तरह नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आज ये सच्चा वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखें या मोहम्मद के साथ आपने जैसे ही अल मदद को आप लोग शामिल करेंगे ना, जो लोग कहते हैं ना तू गरीब है, तू फ़कीर है, तू लाचार है, तू कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, आज या मोहम्मद के साथ अल मदद को शामिल करते ही वो गरीबी, वो फ़कीरी, वो बीमारी, वो लाचारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और या मोहम्मद के साथ आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह, और फिर इसके साथ आपने दोस्तों भाइयों बहनों ये जो सूरह कौसर का मैं अमल आपको बता रहा था, आज जो मैं आपको राज बताने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने आज मेरे बताए हुए तरीके देखें। ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 मकाम पर आपने बारी बारी पढ़नी है। यानी कि पहली चीज़ जिस तरतीब से जिस मकाम पे पढ़नी है, और वो अल्लाह पाक का नाम जहाँ पर मैं बताऊँगा, ये वो नाम है दोस्तों भाइयों बहनों जो ख़जानों को हासिल करने वाला, यानी कि या फ़ताहू, या फ़ताहू अल्लाह पाक का वो नाम है कि जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने नाम या फ़ताहू की, कि जब कोई बंदा या फ़ताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर दूंगा। तो ये मेरी आपकी कसम की बात नहीं है, ये रब करीम कसम खा रहे हैं। तो सोचो, लेकिन आज या फ़ताहू को भी ऐसे नहीं पढ़ना, लेकिन इससे पहले आज या फ़ताहू के साथ आपने एक जुमला शामिल करना है, लेकिन इससे पहले आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। और आखिर में वो दुआ दोस्तों भाइयों बहनों जो फ़रिश्तों की तस्बीह है, जो बादशाहों की तस्बीह है, जो अमीर लोग, जितने दौलतमंद लोग हैं दुनिया जहाँ में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आज सब कुछ छोड़ देना, आज पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात को छोड़ देना। आज 2 सफ़र पीर वाले दिन अगर तुमने गफलत में, लापरवाही में ये दिन गुजार दिया, ये मौका अगर तुमने गफलत में, लापरवाही में ज़ाया कर दिया, पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुक़द्दर हो जाएगा। या तो पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज 2 सफ़र पीर वाले दिन छोड़ दो, तमाम कामों को छोड़ दो।
آج پوری دنیا کو چھوڑ دو لیکن خدا کا واسطہ یہ عمل نہ چھوڑنا۔ اب آپ نے وہ دعا بھی سمجھ لی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے سیکنڈ نمبر پر۔ لیکن استغفر اللہ کو آج آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ تسبیح دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھ کر جیسے ہی عمل کا آغاز کرے، کوئی بھی درود شریف پڑھے، دیکھیں درود ابراہیمی سب سے آسان ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ کر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بنا جگہ چھوڑے، اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی بھی جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائی ہوئی تعداد میں المدد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جیسے ہی آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے استغفر اللہ کو آج اس عمل میں بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے انداز میں پڑھیں لیکن سکون سے پڑھیں، بھاگا بھاگی نہ کریں، دوڑا دوڑی نہ کریں۔ استغفر اللہ کو صرف 11 بار پڑھتے ہی اب دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ کے سامنے وہ راز رکھنے لگا ہوں، وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے لگا ہے۔ دیکھیں 2 4 6 8 منٹ باقی ہیں، خدا را ایک ایک جملہ سمجھ لیں، تقدیر بدل جائے گی۔ اور یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے، یہ ویڈیو اپنے ان بہنوں بھائیوں تک ضرور آج شیئر کرنی ہے جو غربت اور غریبی میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے آپ پر بھی تو کرم کیا نا، آپ تک بھی تو یہ سچا وظیفہ پہنچایا نا۔ اب آپ جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس عمل کو جیسے ہی آج 2 صفر پیر والے دن، دیکھیں کوشش کرنا 2 صفر پیر کو صبح کے وقت بھی یہ عمل پڑھ لینا، دوپہر میں بھی پڑھ لینا، شام میں پڑھ لینا، کوشش کرنا ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لو۔ اگر دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، جو موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے نا، اب پڑھنے والا خود بھی پڑھ لیتا ہے تو بعض دفعہ ذہن میں اس کے یہ خیال ہوتا ہے یار پتہ نہیں میں نے صحیح طرح پڑھا ہے نہیں پڑھا، کوئی غفلت، کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے 2 4 بار یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ کمی پیشی، غلطی کوتاہی کا چانس بھی ختم ہو جائے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مجرب ترین عمل میں بسم اللہ اور سورہ کوثر کی طاقت کو آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ پاک کا ایسا نام دوستوں، بھائیو بہنوں، جو عرش کو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ یا فتح کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح کے ساتھ آپ نے میری جھولی بھر دے کا یہ جملہ شامل کرنا ہے، اور پڑھتے ہی بتائی ہوئی تعداد میں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کے اندر ایک وہ دعا بھی ہے جو بالکل آخر میں ہے، جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گی۔ لیکن پہلے آپ بسم اللہ اور سورہ کوثر کا تعداد، ترتیب، طریقہ کار سمجھ لیں، ایک ایک چیز سمجھیں، ایک ایک طریقہ سمجھیں، تاکہ آپ کا یہ عمل فوری طور پر اثر کر جائے، تاکہ آپ کی بھی غریبی، فقیری، بیماری دور ہو جائے۔ جو لوگ آپ کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں وہی لوگ انشاءاللہ تمہیں کندھوں پہ بٹھا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اے میرے دوستوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھیے گا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، اب 2 وظیفے ہیں، پہلے اللہ پاک کا ایک نام اور پھر وہ دعا پڑھتے ہی دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ غریب نہ رہیں گے، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں گے۔ یہ دن، یہ موقع گوا دیا آج غفلت میں، لاپرواہی میں، فلمیں، ڈراموں میں، گانے بازوں میں، دوستی یاری میں اگر آج کا یہ دن گوا دیا، پوری زندگی کا پچھتاوا، پوری زندگی یا تو در در کی ٹھوکریں کھا لے دوست، یا آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اب اللہ پاک کا یہ نام یا فتح کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج یا فتح کے ساتھ جو جملہ بتاؤں گا، آج یا فتح کے ساتھ جو سچا وظیفہ بتاؤں گا، آج یا فتح کے معجزات، کمالات کو دیکھ کر تمہاری عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یا فتح میری جھولی بھر دے،
ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں، یا فتح میری جھولی بھر دے، اس طرح آپ نے یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے۔ دو سفر پیر والے دن، دیکھیں کوئی وظیفہ کوئی تعداد ترتیب چھوٹ گئی ہے تو شرمائے مت، ایک بار پھر جا کے سمجھ لیں پوری ویڈیو، اچھی طرح سمجھیں، ہر ورڈ ہر جملہ سمجھیں۔ کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ بڑی ہی خاص دعا بھی میں نے کروائی تھی، تو آمین لکھیں گے تو کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، اور دوستوں بھائیوں بہنوں میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ اے میرے دوستوں، آپ نے یا فتح میری جھولی بھر دے کرتے ہوئے یہ معجزاتی وظیفہ دیکھیں، آپ نے یہ تمام وظیفے ایک جگہ پر پڑھنے ہیں، اور جس مقام پر جو چیز بتائی گئی ہے، سورہ کوثر کو جس مقام پہ بتایا گیا ہے اسی مقام پہ پڑھنا ہے، اسی جگہ پر پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے جو دعا پڑھنی ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یہ آخری وظیفے دونوں آپ نے ایک ہی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے کا یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائے گا۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد یہ تمہاری غریبی، یہ فقیری، یہ بیماری، لاچاری تمہاری زندگی میں نہ رہے گی۔ اسی لیے پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائم بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔